دوستو، ارسطو انسانی تاریخ کا معروف نام ہے جس نام سے تقریباً ہر شخص واقف ہے۔ لیکن ارسطو کون تھا اور اس کے عظیم کارنامے کیا ہیں جن کو آج بھی سراہا جاتا ہے، یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ارسطو کے بارے میں اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ ارسطو کون ہے اور اس کے عظیم کارنامے کیا ہیں، اور دنیا کی کون سی عظیم شخصیات نے ارسطو کی شاگردی کا شرف حاصل کیا۔ ارسطو کے عظیم کارنامے کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے مکمل دیکھیے گا۔ دوستو، ہم ارسطو کے مختلف کارناموں پر تفصیلی بحث کریں گے، لیکن پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ارسطو کون تھا۔ دوستو، ارسطو قدیم یونان کا عظیم فلسفی، سائنسدان، ریاضی دان، استاد، تحقیق نگار اور مصنف تھا۔ اس کی تحریروں کے موضوعات فزکس، مابعد طبیعیات، شاعری، تھیٹر، موسیقی، منطق، فن بلاغت، فن لسانیات، سیاسیات، حکومت، اخلاقیات، حیاتیات اور حیوانات تھے۔ دوستو، ارسطو 384 قبل مسیح میں یونان کے ایک چھوٹے سے ساحلی قصبے سارگیا میں پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام نائکومیکس تھا، جو کہ ریاست میسیڈونیا کے بادشاہ امانٹس کا درباری طبیب تھا۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ارسطو کے آباء و اجداد کئی نسلوں سے اس ریاست کے شاہی دربار میں بطور معالج کام کرتے چلے آ رہے تھے۔ اگرچہ ارسطو جب لڑکپن میں ہی تھا تو اس کا باپ فوت ہو گیا، لیکن اس کے باوجود ساری عمر ارسطو کا شاہی دربار سے قریبی واسطہ رہا اور اس نے اس ماحول کا کافی اثر بھی لیا۔ ارسطو کی ماں کا نام فیسٹس تھا، لیکن اس کے بارے میں مزید کچھ معلوم نہیں۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ارسطو کی ماں بھی اس کے بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ ارسطو کے باپ کے مرنے کے بعد ارسطو کا بہنوئی پروشنس اس کا سرپرست بنا اور اس کے جوان ہونے تک اس کا خرچ اٹھاتا رہا۔ چونکہ ارسطو کا تعلق معالج خاندان سے تھا، اس لیے ارسطو کو ایسی تربیت ملی جس نے اس کا رجحان مظاہر قدرت کے مطالعے کی طرف کر دیا۔ ایسی تعلیم و تربیت نے ارسطو کے دل و دماغ پر بہت گہرا اثر چھوڑا، اور یہی وجہ تھی کہ ارسطو اپنے استاد افلاطون کے برعکس بہت گہرا فلسفی نہ بن سکا۔ جب 367 قبل مسیح میں ارسطو 17 سال کا ہوا تو اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے ایتھنز بھیج دیا گیا۔ اس زمانے میں ایتھنز کو کائنات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اس شہر میں ارسطو نے افلاطون کی اکادمی میں داخلہ لیا، جو کہ پورے یونان میں اعلیٰ ترین درسگاہ تھی۔ یہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ارسطو ایک مثالی عالم بن گیا۔ روایات بتاتی ہیں کہ افلاطون کی اس اکیڈمی سے ارسطو 20 سال تک منسلک رہا۔ 347 قبل مسیح میں افلاطون کا انتقال ہو گیا۔ اگرچہ ارسطو اپنے استاد کا بہت ہونہار شاگرد تھا، لیکن افلاطون کے مرنے کے بعد اس کی اکیڈمی کا سربراہ نہ بن سکا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جب افلاطون نے اسے اپنی زندگی میں اپنا جانشین نہ بنایا تو اس نے دل برداشتہ ہو کر وہ اکیڈمی ہی چھوڑ دی۔ افلاطون نے اپنا جانشین اپنے بھتیجے کو بنا دیا، اور افلاطون کی موت کے بعد وہی اس کی اکیڈمی کا سربراہ بنا۔ دوستو، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بہت سے بنیادی فلسفیانہ معاملات میں ارسطو اور افلاطون کے نظریات ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے۔ افلاطون کا نظریہ یہ تھا کہ دنیا میں خیالات، فلسفہ اور نقائص سے پاک چیزیں ہی سب کچھ ہیں، جبکہ اس نظریے کے برعکس ارسطو خیالات کی دنیا کی بجائے حقیقت اور مادی دنیا کے بارے میں زیادہ سوچا کرتا تھا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ 2 یونانی ریاستوں کے بادشاہ ہرمیس نے ارسطو کو اپنے دربار میں ملازم رکھ لیا تھا، اور ارسطو چند سال تک اس کی دونوں ریاستوں میں باری باری مقیم رہا۔ پھر بادشاہ کی لے پالک بیٹی پائتھیس، جو کہ بادشاہ کی بھانجی بھی تھی، سے ارسطو نے شادی کر لی۔ ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا نام بھی انہوں نے پائتھیس ہی رکھا۔ جب اس بادشاہ کی ریاست پر ایرانیوں نے قبضہ کیا تو ارسطو وہاں سے میکڈونیا چلا گیا۔ اگلے 4 سال کے دوران ارسطو مختلف علاقوں میں سفر کرتا رہا، جہاں نہ صرف وہ علم حاصل کرتا رہا بلکہ لوگوں کو بھی تعلیم دیتا رہا۔ کہتے ہیں اسی عرصے میں ارسطو نے حیاتیاتی سائنسوں پر تجربات کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا۔ روایات کے مطابق ارسطو نے نباتات اور حیوانات پر اپنے جو مشاہدات کیے وہ انہی دنوں کے تجربات پر مشتمل ہیں۔ انہی علاقوں میں اس کی ملاقات اپنے جیسی ایک اور شخص تھیوفراسٹس سے ہو گئی، اور ان دونوں نے مل کر سائنسی میدان میں کافی تجربات کیے۔ جب ایتھنز میں ارسطو نے اپنی اکیڈمی لیسیم قائم کی
تو ارسطو کے بعد اس اکیڈمی کا سربراہ بھی یہی شخص مقرر ہوا۔ ارسطو نے اس زمانے میں موجود نہ صرف تمام علوم کا مطالعہ کیا بلکہ ان علوم میں اضافہ کرنے کے لیے اپنا خاطر خواہ حصہ بھی ڈالا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ طبی سائنسوں میں ارسطو نے علم تشریح الاعضاء، فلکیات، جینیات یعنی امبرولوجی، جغرافیہ، علم ارضیات، فن موسمیات، فزکس اور حیوانیات کا مطالعہ کیا، جبکہ فلسفے میں ارسطو نے جمالیات، اخلاقیات، حکومت، مابعد طبیات، سیاسیات، معاشیات، نفسیات، فن بلاغت اور دینیات کے بارے میں مضامین لکھے۔ اس کے علاوہ ارسطو نے تعلیم، غیر ملکی رسوم و رواج، لٹریچر اور شاعری کا مطالعہ کیا۔ اگر ارسطو کی تمام تحریروں کو جمع کر لیا جائے تو اس سے یونانی علوم کا ایک انسائکلوپیڈیا تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ ارسطو ہی وہ واحد شخص تھا جو اپنے زمانے کے تمام علوم سے واقف تھا۔ 200 روایات بتاتی ہیں کہ 343 قبل مسیح میں یونانی ریاست میسیڈونیا کے بادشاہ فلپ دوئم نے ارسطو کو اپنے پاس آنے کی دعوت دی تاکہ وہ 13 سالہ شہزادے سکندر، جو بعد میں سکندر اعظم کے نام سے مشہور ہوا، کو تعلیم دے سکے۔ بادشاہ نے ارسطو کو اپنی شاہی اکیڈمی کا سربراہ بھی بنا دیا۔ اس عرصے میں ارسطو نہ صرف سکندر کو بلکہ 2 مزید افراد کو بھی تعلیم دیتا رہا اور یہ دونوں بھی بعد میں بادشاہ بنے۔ روایات کے مطابق ارسطو 5 سال تک سکندر کا استاد رہا اور جب سکندر کا باپ فوت ہوا تو سکندر بادشاہ بن گیا۔ کہتے ہیں اس کے بعد ارسطو ایک ایسی فلسفیانہ دنیا تشکیل دینے میں مصروف ہو گیا جس کا مرکز یونان ہو، لیکن بادشاہ بن جانے کے بعد سکندر کا ارادہ ارد گرد کے ممالک فتح کر کے یونان کی سرحدوں کو دور دور تک پھیلانا تھا، اور اس مقصد کے لیے اس نے تیاریاں بھی شروع کر دی تھیں۔ ارسطو نے یونان کے لیے قومی حکمت عملی ترتیب دی جس کے تحت اس کے خیال میں یونانی ثقافت کو ویشیوں سے دور رکھا جا سکتا تھا۔ اس کے برعکس سکندر کا خیال تھا کہ انہیں غیر یونانی ثقافت کو بھی اپنی پالیسیوں میں جگہ دینی چاہیے تاکہ غیر یونانی علاقوں میں اپنی حکومت کو مستحکم کرنے میں آسانی ہو سکے۔ ارسطو کی خدمات کے اعتراف میں سکندر نے ارسطو کو مکمل آزادی دے دی کہ وہ سائنسی علوم کے مطالعے میں اور سائنسی تحقیق کے لیے جتنی چاہے وہاں سے کتابیں حاصل کر لے۔ اس کے بعد سکندر نے اپنی غیر ملکی مہمات کا سلسلہ شروع کر دیا اور چند ہی سالوں میں اس کی سلطنت پھیلتی چلی گئی۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ سکندر نے ایک طرف تو افلاطون کی اکیڈمی میں مدد جاری رکھی اور دوسری طرف ارسطو کو مشورہ دیا کہ اپنی اکیڈمی کھول لے۔ ارسطو نے ایتھنز میں لیسیم کے نام سے اپنا سکول کھولا اور آئندہ 12 سال تک اسے چلاتا رہا۔ یہاں اپنی باقی ساری زندگی ارسطو نے علم حاصل کرنے اور دوسروں کو تعلیم دینے اور تصنیف و تالیف میں گزار دی۔ اس نے اپنے اسکول کو ایک بے مثال مرکز بنایا جہاں سائنسی تحقیقات کی جاتی تھیں۔ یہاں صبح کے وقت ارسطو اپنے سینئر طالب علموں کے ساتھ تفصیلی بحث کیا کرتا اور سپہر کے وقت وہ عام قسم کے فلسفی کا طالب علموں کو مقبول عام موضوعات پر لیکچر دیا کرتا تھا۔ دوستو، یہاں آپ کو سکندر اعظم کی کامیابی کا راز بتاتے ہیں جو ارسطو نے اس کو سکھایا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یونانی بادشاہ الیگزینڈر یا سکندر کو دنیا سکندر اعظم اس لیے کہتی ہے کیونکہ اس نے بہت ہی کم عمر میں یورپ سے ایشیا تک اپنی سلطنت قائم کر لی تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق محض 32 سال کی عمر میں مرنے سے پہلے سکندر نے یونان کے صدیوں پرانے دشمن فارس کو گھٹنے ٹیکنے کے لیے مجبور کر دیا تھا اور تہذیبوں کا مرکز کہلائے جانے والے مشرق وسطیٰ پر حکومت قائم کر لی تھی۔ یاد رکھیں، سکندر کے عظیم بننے اور کامیابی حاصل کرنے میں ان کے استاد ارسطو کی تعلیم کو کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ارسطو نے سکندر کو کیا سکھایا تھا۔ کہتے ہیں ارسطو نے سکندر کو ایک کہانی سنائی تھی اور یہ کہانی حقیقت اور فسانے کے امتزاج سے بنی تھی۔ یہ کہانی ٹرائے کی جنگ کی کہانی تھی جس کا یونانی شاعر ہومر نے اپنی رزمیہ الیڈ میں مفصل ذکر کیا ہے۔ یہ کہانی انسانی جذبات کا نچوڑ ہے، اس میں عشق و محبت ہے، نفرت ہے، یہ رزم کی داستان بھی ہے اور بزم کی بھی۔ اس میں انسانوں کے کارناموں کا بیان بھی ہے اور ان کی ناکامیوں کا ماجرا بھی۔ کہتے ہیں ایلیڈ ایک ایسا رزمیہ ہے جس نے سکندر کو جیت کے جذبے سے سرشار کر دیا۔ انہوں نے ٹرائے کی جنگ سے یونانی بادشاہوں کی یکجہتی اور جنگی حکمت عملی سیکھی اور پھر دنیا پر فتح حاصل کی۔
दोस्तों आपको बताते चलें कि होमर की एलियड जंगों के मुतालिक सुनाई जाने वाली कहानियों में गालबन सबसे पहली और अजीम कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे ट्रॉय के बादशाह पर याम का बेटा पारस स्पार्टा के बादशाह मेनिलास की बीवी हेलियन को अगवा कर लेता है। मेनिलास की बीवी हेलन उस वक्त दुनिया की हसीन तरीन औरत समझी जाती थी। होमर ट्रॉय से बदला लिए जाने का गीत गाता है। जब पारस अगवाशुदा हेलन की वापसी के मुतल्लिक इस्तेहज़ाइया तौर पर इनकार कर देता है तो मेनिलास का भाई आगामेनोन जुमसी नीका बादशाह और यूनान का हुक्मरान आला था, ट्रॉय के एक कौमी हरीफ की हैसियत से आगे आता है। यूनान के तमाम बादशाह इकट्ठे होते हैं। बहादुर एक्लीस मनचलाओडी सेउस शाहजवार अजाकस और दूसरे एक बड़ी फौज के साथ ट्रॉय के मैदान में खैमाजन हो जाते हैं। लेकिन ट्रॉय पारस के जंगजू भाई हेक्टर की क़यादत में 9 साल तक उन्हें अपनी तरफ पेशकदमी से बाज रखता है। एलियड के अलावा ओडेसी में होमर ने हमें बताया है कि तवील मुहासरे के बाद चालाक ओडीसियस अपनी जंगी चाल से ट्रॉय शहर की दीवारें तोड़कर उसे नेस्तो नाबूद कर देता है। रिवायात के मुताबिक यही कहानी सिकंदर की कामयाबी का राज थी जो कि उसके उस्ताद अरस्तू ने उसे सुनाई थी। दोस्तों याद रखें, कहानियाँ हमारी तहजीब व सकाफ़त में पैवस्त होती हैं। मशरिक़ से मगरिब तक और शुमाल से जनूब तक दुनिया के हर गोशे में और इंसानी तहजीब की तरक्की के हर दौर में किस्सा गोई मौजूद रही है। बचपन में हमने अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनी हैं। बादशाह और मलकाओं की कहानी, अलिफ लैला की कहानियाँ, 7 बहनों की कहानी, अली बाबा 40 चोर की कहानी, सिंदबाद की कहानी और पंचतंत्र या कलीला वेदमों की कहानियाँ वगैरह। हर कहानी से हमें एक सबक मिलता है। इसके अलावा अल्फाज के ज़रिए उस दौर का खाका खींचा जाता है ताकि उस दौर के रस्म व रिवाज, आदात व अतवार और दीगर चीज़ों की मालूमात मिले। याद रहे कि कहानियाँ सिर्फ़ किताबों की जीनत नहीं बल्कि उनकी इंसानी ज़िंदगी में भी कदर व कीमत रही है। दोस्तों अरस्तू का कहना था कि अदब और कहानियाँ सिर्फ़ इंसानों की तफरीह के लिए नहीं बल्कि इंसानियत का सबक सिखाने और कायदे कानून बनाने में भी अहम किरदार अदा करती हैं और उनके अलावा शायरी इंसानी जज्बात की अक्कासी करती है और हमें बेहतर इंसान बनाने में किरदार अदा करती है। ये नहीं कि दुनिया भर में अदब की इब्तदा रिज़मिया से या उस दौर के बादशाहों की शिकस्त व फतह की कहानियों से हुई है। बहुत सी जगहों पर अदब का आगाज़ नज़्म व शेर से हुआ। मसलन चीन में अदब की इब्तदा में शेर कहने का काम सिर्फ शायरों तक ही महदूद नहीं था बल्कि आला ओहदों के लिए शेर गोई का इम्तिहान देना होता था और तमाम बड़े हुकूमती ओहदेदारों के लिए शेर कहने और शेर फहमी की सलाहियत लाजमी तसव्वुर की जाती थी। दोस्तों हम बात कर रहे थे अरस्तू की। बीच में सिकंदर आज़म की कामयाबी की कहानी चल पड़ी जो अरस्तू का शागिर्द था। दोस्तों रिवायात बताती हैं कि ज़माना कदीम में अरस्तू ही दुनिया का वाहिद शख्स था जिसने सबसे पहले एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी कायम की। अरस्तू का ये स्कूल 525 कबले मसीह तक चलता रहा और जब इस इलाके पर बादशाह जस्टेनियन का कब्ज़ा हो गया तो उसने उसे बंद करा दिया। अरस्तू ने 12 साल के अरसे में अपना बहुत सारा अदबी काम किया। उसने बहुत से मकालमे लिखे जिनके महज चंद टुकड़े ही सही सलामत बच सके। अरस्तू के जो मकालाजात या मज़ामीन हम तक पहुँचे वो आम लोगों के मुताले के लिए ना थे बल्कि वो तो उसके अपने स्कूल के तलबा के कोर्स का हिस्सा थे। अगले 2000 साल तक दुनिया अरस्तू के इन लासानी मकालाजात से इस्तिफ़ादा हासिल करती रही। रिवायात बताती हैं कि शादी के तकरीबन 10 साल बाद अरस्तू की पहली बीवी पाइथियस का इंतकाल हो गया था। उसके बाद अरस्तू का रोमांस पैथिया की ग़ुलाम लड़की हरपेलियस से शुरू हो गया। अरस्तू ने उसे ग़ुलामी से आज़ाद कर दिया और जल्द ही दोनों ने शादी कर ली। उस औरत का ताल्लुक़ भी अरस्तू के आबाई इलाके से ही था। रिवायात के मुताबिक हरपेलियस से एक बेटा पैदा हुआ और अरस्तू ने उसका नाम अपने बाप के नाम पर नाइकोमैक्स रख दिया। बाद में अरस्तू ने अपने फ़लसफ़ियाना काम नाइकोमैकियन एथिक्स का नाम भी अपने बाप नाइकोमैक्स की निस्बत से ही रखा, लेकिन ये मालूम नहीं कि यह निस्बत अरस्तू के बाप से मिलती है या उसके बेटे से। दोस्तों याद रखें, अरस्तू अजीम हस्तियों में से एक है जिसका नाम रहती दुनिया तक जिंदा रहेगा। जिस ज़माने में अरस्तू पैदा हुआ उस ज़माने में कागज़ था, न छापे खाने, न जाने किताबें कैसी लिखी जाती थीं, लेकिन अरस्तू ने फिर भी बहुत सी किताबें जमा कर लीं।
उसकी हैरत अंगेज जहानत के चर्चे चार सू फैल गए। बादशाह ने उसे अपने बेटे का अतालीक मुकर्रर कर दिया और बादशाह का वही बेटा आगे चलकर सिकंदर आज़म के नाम से मशहूर हुआ। उसने अपने उस्ताद का बहुत एहतराम किया, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। दोस्तों, अरस्तू इल्म व दानिश का चश्मा था। हर वक्त उसके मुंह से इल्म व दानिश के फूल झड़ते रहते थे। अगरचे अरस्तू का बहुत कलाम महफूज रह गया है, लेकिन इतना ही ज़ाय भी हुआ है। और हैरानगी की बात यह है कि 2000 साल गुजर जाने के बाद भी अरस्तू की बातें पत्थर पर लकीर हैं। दोस्तों, सोचने की बात है कि इल्म का कौन सा ऐसा मौजू है जिस पर अरस्तू ने अपने ख्यालात का इजहार नहीं किया। साइंस, फ़लसफ़ा, मंतक, शायरी, आज के अहम इल्म व दानिश अरस्तू के कलाम से इस्तिफ़ादा करते हैं। वो अपने फ़न का इमाम था। दिलचस्प बात यह है कि अरस्तू की तसनीफ़ बौतिका उनके मरने के 1800 साल बाद दुनिया इल्म में उस वक्त आई जब उसका अरबी ज़ुबान से लातीनी ज़ुबान में तर्जमा हुआ। चंद साल के बाद उसका यूनानी मतन भी शाये हुआ। उस वक्त हिंदुस्तान में बाबर बादशाह अपने कदम जमाने की कोशिश कर रहा था। बौतिका में अरस्तू ने फ़न शायरी और फ़न तनकीद को मौज़ूए ख़ास बनाया। फ़न शायरी का जवाज़ पेश किया है और ये बताया है कि तनकीद क्या है और क्या नहीं है। इल्मी बहसें किसी माशरे की ज़हनी सेहत के लिए मुफीद बल्कि ज़रूरी हैं और माशरे की कथारसस करते हैं। शायरी के हवाले से अरस्तू के कारनामे क्या हैं, इस पर हम आगे चलकर आपको तफसील से बताएंगे। दोस्तों, अरस्तू आसान ज़ुबान में माशरे की भड़ास निकालते हैं। ड्रामों में ट्रेजडी की अहमियत को उजागर किया। ट्रेजडी का मकसद रूह का तज़किया है। खौफ व रहम के जज्बात उम्मीद और हिम्मत में बदल जाते हैं। सैकड़ों साल के बाद दुनिया में दर्जनों बेहतरीन ट्रेजडीज़ लिखी गईं। शेक्सपियर की ट्रेजडीज़ हैमलेट और मैकबेथ को कौन भूल सकता है। कुछ उलमा का ख्याल है कि बौतिका पूरी की पूरी हम तक नहीं पहुंची। उसमें अरस्तू ने नकल, नेचर, शायरी और ट्रेजडी पर अपने ख्यालात का इजहार किया है। दोस्तों, अरस्तू ने शायरी को एक आफाकी चीज़ करार दिया है। अरस्तू के ख्याल में फ़न जमालियात में नकल एक बहुत अहम चीज़ है। एक मुसव्विर या शायर किसी बहुत खूबसूरत मकाम पर जाते हैं। शायर मंज़र के हुस्न को अपने अल्फाज में कैद कर लेता है। मुसव्विर रंगों और बुरश की मदद से मंज़र को कैद करता है। नकल का मतलब है कि हकीकी चीज़ की मानद कोई चीज़ तख्लीक करना। आलिम मसाल में असल मौजूद है और इस दुनिया में जो है वो उसकी नकल है। दोस्तों, याद रखें, इंसान अपने 5 हवास के ज़रिए किसी शय का अदराक करता है। अगरचे हर शय एक मिसाली हैयत में है, खुद उस शय से उसका अधूरा अदराक होता है, लेकिन फ़नकार के ज़हन में उसका मुकम्मल अदराक मौजूद होता है। वो उसके भरपूर इजहार की कोशिश करता है, ड्रामे के ज़रिए, शायरी के ज़रिए, मुसव्वरी के ज़रिए, मौसीकी के ज़रिए या किसी और ज़रिए से। इसी तरह वो आलम मिसाल को सामने ले आता है। हम अपने हवास के ज़रिए जिस दुनिया को महसूस करते हैं वो हकीकत का नामुकम्मल इजहार है। अरस्तू कहता है कि भाई दुनिया में जो शक्लें हमें नज़र आती हैं वो मसख शुदा हैं। एक आलम या फ़लसफ़ी का काम ये है कि वो उन मसख शुदा शक्लों के अंदर हकीकत और उन क़ुव्वतों को तलाश करे जो हैयती का सबब हैं और उसे हरकत में लाती हैं। शायर का भी वही काम है जो फ़लसफ़ी का है। उस नज़रिए के मुताबिक नकल एक तख्लीकी अमल है। फ़लसफ़ा हो कि शायरी, दोनों ऐनी हकीकत तक 2 मुख्तलिफ रास्तों से पहुँचते हैं। अरस्तू के नज़दीक फ़नून लतीफ़ा सिर्फ़ ख़ारजी हक़ाइक़ का इजहार नहीं करते, बल्कि वो इंसान के अंदर की कायनात का इजहार भी करते हैं। गालिब के किसी शेर को लीजिए, जहाँ आपको उसके अंदर कोई हकीकत नज़र आए, वहाँ वो गालिब के अंदर पोशीदा एक जहान इज़्तिराब और एक कायनात भी महसूस होगी। अरस्तू के मुताबिक शायर का काम ये नहीं है कि जो कुछ हकीकत में गुजरा उसको फिल वाक़ई जूं का तूं बयान कर दे, बल्कि ऐसी बातें जो हो सकती थीं उन्हें भी अपने तसव्वुर को काम में लाकर बयान करे। अरस्तू कहता है, मौर्रख और शायर में क्या फ़र्क है। मौर्रख महज वो बातें बयान करता है जो हो चुकी हैं, शायर ऐसी चीज़ों को बयान करता है जो हो सकती हैं। शायरी आफाकी सदाकतों से सरोकार रखती है, जबकि तारीख़ मखसूस वाक़यात से सरोकार रखती है। दोस्तों, प्लाट के मुतल्लिक़ अरस्तू कहता है, उसको एक मुकम्मल वहदत का मज़हर होना चाहिए। उसके मुख्तलिफ़ हिस्सों की तरतीब ऐसी होना चाहिए कि अगर किसी एक हिस्से को निकाल दिया जाए या उसकी जगह बदल दी जाए तो वहदत का तासुर ख़त्म हो जाए। उसका इत्तलाक़ वो किस्से पर करता है जिसकी बेहतरीन शक्ल नावल या अफसाने हैं।
ٹریجڈی میں پلاٹ کی ترتیب ایسی ہونی چاہیے کہ اسے اسٹیج پر دیکھے بغیر محض سن کر بھی سننے والے میں خوف اور ترس کا جذبہ بیدار ہو جائے۔ ارسطو نے جو اصول قائم کیے ان پر مغرب کی کلاسیکل تنقید کی عمارت قائم ہوئی۔ ارسطو کے نزدیک ٹریجڈی کا مقصد روح کا تزکیہ ہے، لیکن اس فنی اثر تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سینز میں، اس کے کرداروں میں، اس کی طرز میں، کورس میں اور تماشے کی نوعیت میں ایک توازن ہو، موزونیت ہو، وحدت اثر ہو، قرین قیاس ہوں۔ ارسطو کی تصنیف بوتیکا نے مغرب کے ادب اور شاعری پر بہت اثر ڈالا، لیکن اردو شاعری اس کے فیض سے محروم رہی۔ بوتیکا کا کمال یہ ہے کہ اس کے موضوعات آج بھی تر و تازہ ہیں۔ ہمارا ذہن ابھی تک ارسطو کی سوچ سے آگے نہیں بڑھا۔ دوستو، ارسطو نے جس موضوع پر بھی لکھا کمال کر دیا۔ اس کے بعد اس کی ہر تحریر مکمل موضوع بن گئی۔ فزکس پر لکھا تو فزکس کا ایک مکمل ڈسپلن ترتیب پا گیا۔ جدید یونیورسٹیوں میں مختلف موضوعات کی بنیاد، کلاسیفیکیشن اور ٹرمز کی ڈیفینیشنز ارسطو نے ترتیب دی۔ یہ واحد فلسفی ہے جس نے لاجیکل سسٹم کی نشو و نما کی، منطق کا طریقہ کار سائنسی انداز میں بتایا۔ جب منطق کا یہ سسٹم اس نے مختلف موضوعات پر اپلائی کیا تو اس سے کوئی نئی دریافت یا نئی بات سامنے آئی۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس نے بھی ارسطو سے فیض یاب ہونا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے لاجیکل سسٹم کو سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کرے۔ وہ اپنا لاجیکل سسٹم لٹریچر ریویو سے شروع کرتا ہے کہ جس موضوع پر وہ جو کچھ لکھنا چاہتا ہے یا کچھ نئی بات کرنا چاہتا ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے اس موضوع پر کیا کچھ لکھا اور کہا گیا ہے۔ اس موضوع پر انسانی تاریخ میں کسی طرح کا بحث و مباحثہ ہوتا رہا ہے۔ کسی بھی نقطہ نظر پر کچھ کہنے سے پہلے وہ مخالفانہ نقطہ نظر بیان کرتا ہے۔ اس عمل کو وہ ڈایالیکٹکس کہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے اہم بحث و مباحثے کو سمجھنا۔ جب وہ کسی بحث و مباحثے کو کھولتا ہے اور اس کے بعد اپنا منطقی تجزیہ دیتا ہے تو اس تجزیے کو بھی وہ لاجیکل سسٹم سے گزارتا ہے۔ تراش خراش کے بعد وہ کوئی نئی بات یا نئی دریافت سامنے لاتا ہے۔ ارسطو کے اس لاجیکل سسٹم کو آرگنان کہا جاتا ہے۔ دوستو، اس لاجیکل سسٹم کا ہمیشہ فلسفی پر بہت اثر رہا ہے۔ اس کی بہت سی ایسی کتابیں ہیں جو صرف لاجیکل سسٹم کی وضاحت کے لیے لکھی گئی ہیں۔ ارسطو سائنسز کو 3 مختلف حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ اس کے مطابق سائنسز کی 3 کیٹیگریز ہیں: تھیوریٹیکل سائنسز، پریکٹیکل سائنسز اور پروڈکٹیو سائنسز۔ تمام وہ سائنسز جن کو نیچرل سائنسز کہا جاتا ہے، معاشی نظام سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ علم جو صرف اپنے لیے یا اپنے واسطے پڑھا جائے اسے وہ تھیوریٹیکل سائنسز کہتا ہے۔ سوشل سائنسز، سیاست کا علم، ان کو وہ پریکٹیکل سائنسز کا نام دیتا ہے۔ ارسطو کے مطابق وہ علم جس کے نتیجے میں انسانی زندگی اور انسانی سماج میں بہتری آئے اسے وہ پریکٹیکل سائنسز کہتا ہے۔ وہ علم جس سے انسانی تہذیب اور انسانی زندگی میں خوشی، اطمینان اور خوبصورتی پیدا ہو، انسانی زندگی میں آسائشیں پیدا ہوں، ایسے علوم کو وہ پروڈکٹیو سائنسز میں شمار کرتا ہے۔ زراعت، موسیقی، تھیٹر، ڈانس، شاعری وغیرہ کو وہ پروڈکٹیو سائنسز کہتا ہے۔ اس کے مطابق یہ تمام علوم انسانی زندگی کو جدید اور خوبصورت بناتے ہیں جس سے انسان روحانی اور معاشی طور پر خوش رہتا ہے۔ دوستو، حیرت انگیز امر ہے کہ تقریباً 2000 سال تک ارسطو کے نظریات کا اثر انسانی سوچ پر رہا ہے۔ اس کی وجہ سے جدید سائنسی سوچ دنیا میں پھلی پھولی ہے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اسلام کے سنہری دور میں مسلمان فلسفیوں کا پسندیدہ ترین فلسفی ارسطو تھا۔ ابن رشد نے اسپین میں بیٹھ کر ارسطو کے نظریات کو 12ویں اور 13ویں صدی میں یورپ تک پھیلایا، جس کی وجہ سے یورپی دنیا میں نشاط ثانیہ ہوئی۔ جب تک نیوٹن اس زمین پر نہیں آیا تب تک فزکس کے بنیادی اصول و ضوابط ارسطو نے تشکیل دیے تھے۔ نیوٹن کے آنے کے بعد فزکس کی دنیا میں نئی انقلابی تبدیلیاں آئیں جو ارسطو کے نظریات سے مختلف تھیں۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ارسطو کے اپنے سیاسی نظریات ہیں۔ اس کے سیاسی نظریات میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نظریہ ریاست پر، اور اس نظریے کی اہمیت، ضرورت، آغاز اور فرائض پر بات کرتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ یونان میں شہری ریاستوں کی ابتدا ہونے کے ساتھ ہی فلسفیوں، سوفسطائیوں اور ماہرین سیاسیات نے ریاستوں پر حکومت کرنے کے طریقہ کار اپنے اپنے انداز سے بیان کیے۔ ارسطو یونانی تہذیب و تمدن کے درمیانی دور سے تعلق رکھتا ہے۔
اس لیے ارسطو نے بہت سے فلاسفر اور شہری ریاستوں کی طرز حکومت کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ افلاطون جیسے عظیم استاد سے بھی بہت کچھ سیکھا، بلکہ ارسطو عملی طور پر بھی ریاستی حکمرانوں سے وابستہ رہا اور کسی حد تک عملی سیاست میں بھی حصہ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ارسطو نے بہت سے موضوعات کے علاوہ سیاست پر بھی سیر حاصل گفتگو کی ہے۔ اس وقت کی مروجہ سیاسیات میں خاص طور پر اخلاقیات کو شامل کیا۔ ارسطو نے اپنی شہرہ آفاق کتاب سیاسیات اور آئین میں اپنے سیاسی نظریات کو بیان کیا ہے۔ ان نظریات کی مختصر تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ ارسطو کو سائنسی اور سیاسی علوم میں اس دور میں اس قدر بصیرت حاصل تھی کہ کسی اور کو نہ تھی۔ اس لیے ارسطو کو جدید دور کے علماء اور محققین نے معلم العلماء کہا ہے۔ اگرچہ ارسطو کے بہت سے سائنسی نظریات غلط ثابت ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی ارسطو کی علمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ارسطو نے ریاست کی ابتدا اور ریاست کی نوعیت کا جو نظریہ پیش کیا، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہی نہیں بلکہ سیاسی حیوان بھی ہے۔ ارسطو ریاست کے فطری نقطہ آغاز پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ انسان فطری طور پر سیاسی حیوان ہے، اس وجہ سے وہ ریاست کو ایک قدرتی ادارہ تسلیم کرتا ہے۔ ارسطو کو ریاست کی ابتدا کا سراغ انسان کی اقتصادی ضروریات کی خواہش کی تکمیل اور فروغ نسل کی جبلی خواہش میں ملتا ہے۔ انسان اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے اور تنہائی کی زندگی اس کے بس کا روگ نہیں۔ وہ جنگلی جانوروں کی طرح جنگل میں بھی رہ سکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ فطرت کے ہاتھوں مجبور ہے۔ ارسطو کی رائے میں ریاست میں فرد کی معاشی ضروریات اور جبلی خواہش کی تکمیل کی خاطر مرد و زن اور آقا و غلام باہم مل جل کر ایک کنبے کی صورت میں رہتے ہیں۔ ان کے ایک ساتھ رہنے سے خاندان وجود میں آیا اور اس سے اخلاقی اور معاشرتی اہمیت و افادیت حاصل کی۔ ارسطو کے خیال میں کنبہ ایک ایسی تنظیم ہے جو فطری طور پر ظہور پذیر ہوتی ہے تاکہ فرد اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کر سکے۔ جب کئی کنبے مل جاتے ہیں اور ایسی تنظیم تشکیل کرتے ہیں جس کا مقصد روزمرہ کی ضروریات کے حصول سے زیادہ ہوتا ہے، تو ایسی تنظیم کو دیہات کا نام دیتے ہیں، جو خود کفیل ہوں۔ خاندان میں ان 3 علوم کی ابتدا اور ترقی ہوئی جو ریاست کی تشکیل کے لیے ضروری ہیں، مثلاً ساتھ رہنا، سیاسی تنظیم اور عدل۔ ریاست خاندان کی طرح فطری انداز میں ترقی کرتی ہے۔ انسانوں کی قوت گویائی معاشرے اور ریاست کو فطری بناتی ہیں۔ اس کے علاوہ گاؤں کی زیادہ فطری شکل ایسی ہوتی ہے جیسے کسی کنبے کی کالونی بیٹوں، بیٹیوں اور پوتوں نواسیوں سے بھرپور ہو، جو ایک ہی بڑی تنظیم تشکیل کرتے ہیں، جو مکمل، بڑی، خاص اور بظاہر یا حقیقتاً خود مختار ہوتی ہے۔ تو اس تنظیم کو ریاست کہتے ہیں، جو ضروریات انسانی کی تکمیل کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، لیکن بہتر اور خوشحال زندگی کے حصول کے لیے وجود برقرار رکھتی ہے۔ ارسطو کے خیال میں ریاست کی تعریف یوں ہے: ریاست وجود میں آ کر زندہ رہنے کے لیے نہیں بلکہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنے وجود کو قائم رکھتی ہے۔ ارسطو کے نظریے کے تحت ریاست کا طریق بیان بھی کیا گیا ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت کچھ یوں ہے۔ سب سے پہلے خاندان افراد سے مل کر بنتا ہے اور کئی خاندان مل کر گاؤں یا شہر بناتے ہیں۔ جب شہر بڑا ہو جاتا ہے اور اس میں مختلف طبقات کے لوگ مل جل کر رہتے ہیں تو ابتدائی معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ یہی معاشرہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو بہت سے معاشرے اس میں ہم آہنگی اور وابستگی کی بنیاد پر ریاست کی تشکیل کرتے ہیں۔ ریاست میں افراد کی باہمی وابستگی، سیاسی تنظیم اور عدل و انصاف قائم ہونے پر ریاست اپنا وجود مکمل کر لیتی ہے۔ دوستو، آپ نے ارسطو کے سیاسی نظریات ملاحظہ کیے۔ اب بات کرتے ہیں شاعری، ادب اور ڈرامے میں ارسطو کے کیا نظریات ہیں جو کہ آج بھی ادب کی دنیا میں رائج ہیں۔ دوستو، تاریخ اس بات کو آج بھی مانتی ہے کہ قدیم یونان کا دور ایک زرخیز دور تھا۔ اس دور میں ایسے فلسفے اور نکتہ دان پیدا ہوئے جنہوں نے مختلف علوم و فنون کو ایسا خزانہ دیا کہ جس پر یونان والے بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ شاعری، ادب اور ڈرامے پر خاص طور پر عمدہ تنقید دیکھنے میں آئی ہے۔ اس دور کے نظریات میں سے بہت سے ایسے ہیں جو آج سے 2-2.5 ہزار سال گزرنے کے باوجود بھی قابل توجہ سمجھے جاتے ہیں، جن میں افلاطون اور ارسطو کا خاص طور پر ذکر ملتا ہے۔ ایک نقاد کا کہنا ہے
حیرت کی بات ہے کہ 2-2.5 ہزار گزر جانے کے باوجود افلاطون، ارسطو، ہیوریس، لانجائنس پر وقت کی گرد نہیں جمنے پائی۔ ان کی نگارشات کے مطالعے کے بغیر ادبی تنقید کا مطالعہ تشنا رہ جاتا ہے، اور تنقید کے بعض بنیادی اور اہم مسائل پر غور و فکر کی بصیرت پیدا نہیں ہوتی۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ ارسطو کا زمانہ افلاطون کے فوراً بعد کا زمانہ ہے۔ وہ افلاطون کا شاگرد تھا، لیکن شاعری اور ڈرامے کے بارے میں اس سے مختلف رائے رکھتا تھا۔ اس نے افلاطون کا نام لیے بغیر اس کی اعتراضوں کے جواب دیے ہیں۔ یاد رکھیں، ارسطو کی تصنیفات میں ایک اہم تصنیف بوتیکا ہے۔ اس تصنیف میں کیا ہے، آئیے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں۔ کہتے ہیں بوتیکا میں المیہ پر تفصیلی بحث کی گئی ہے، لیکن طریبیہ اور رزمیہ پر سرسری گفتگو ہے، اور غنائیہ شاعری کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا گیا، جبکہ جگہ جگہ ایسے اشارے ملتے ہیں جن کی تشریح درکار ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی اپنی تصنیف ارسطو سے ایلیٹ تک میں لکھتے ہیں، اس کا ذہن منطقی مزاج، سائنسی اور فکر موضوع ہے۔ کہتے ہیں ادبی تنقید میں بوتیکا کی حیثیت پہلی باقاعدہ تصنیف کی سی ہے۔ اس کتاب میں ارسطو نے شاعروں کی وکالت کرتے ہوئے انہیں افلاطون کے الزامات سے بچانے کی کوشش کی ہے اور شاعری کو ایک مفید شے قرار دیا ہے۔ ڈاکٹر جمیل جالبی کہتے ہیں ارسطو نے ان تمام مسائل کو جو افلاطون نے اٹھائے تھے ایک مربوط نظام فکر میں تبدیل کر دیا۔ ایک اور مصنف لکھتے ہیں ارسطو پیدائشی مفکر تھا جس نے چند خالصتاً جمالیاتی اصول قائم کیے۔ دوستو، شاعری کے بارے میں ارسطو کے شعری نظریات کی وضاحت کرنے سے پہلے افلاطون کے تنقیدی تصورات کو بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ ارسطو کے شعری نظریات اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتے جب تک افلاطون کے تنقیدی تصورات کا ہمیں علم نہ ہو۔ افلاطون کے نظریات در حقیقت اس کے اعتراضات ہیں جن کا اجمالی خاکہ پیش کیا جاتا ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق ارسطو سے پہلے افلاطون کے نظریات علم و ادب پر چھائے ہوئے تھے۔ افلاطون ادبی نظریے کے خلاف تھا۔ اس کے نزدیک اس کی مثالی ریاست میں شاعر کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی، اور اس کے خیال میں شاعر کو ریاست بدر کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ جھوٹے دیوتاؤں کی جھوٹی تعریف پیش کرتا ہے۔ اس کی مثالی ریاست میں شاعر کے لیے کوئی جگہ ہے تو صرف اس صورت میں کہ شاعر معلم اخلاق ہو۔ افلاطون کا دوسرا نظریہ تقلید فن ہے۔ افلاطون کا خیال تھا کہ تمام فنون کی بنیاد نقل پر ہے۔ فنکار مظاہر قدرت پر مظاہر انسان کی نقل پیش کرتا ہے۔ ارسطو نے اس نظریے کی اثر نو تشکیل کی، اور آج ساری دنیا میں یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ فن کی بنیاد نقل پر ہے۔ وہ تمام مسائل جو افلاطون نے اٹھائے تھے، ارسطو نے انہیں ایک مربوط نظام فکر میں تبدیل کر دیا۔ اس لیے تنقید کا اصل بانی اسے سمجھا جاتا ہے۔ ارسطو نے تمام فنون، مصوری، شاعری، مجسمہ سازی، موسیقی کو اعلیٰ ثابت کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ارسطو کی نظر میں شاعر کیا ہے۔ ارسطو کے مطابق شاعر عام حالات و واقعات کو خاص بناتا ہے اور انہیں آفاقیت عطا کرتا ہے، اور اپنی انفرادی کیفیت میں اجتماعی رنگ پیدا کر کے اسے سب کے لیے قابل قبول بناتا ہے۔ ارسطو کا خیال ہے کہ شاعر بھی فلسفی کی طرح کائناتی سچائیوں کو ڈھونڈتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ شاعر کے پاس کہنے کی اضافی خوبی ہے۔ دوستو، ارسطو کی کتاب بوتیکا کی مختلف نوعیت کے بارے میں قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس کتاب کا پہلا حصہ تاحال گم ہے۔ اس پہلے حصے میں جو نظریات ملتے ہیں ان کی تفصیل کچھ یوں ہے: فن خطابت، نمبر 2 شاعری کے بارے میں نظریات، نمبر 3 ڈرامے کے متعلق نظریات، نمبر 4 المیہ، اور نمبر 5 تزکیہ نفس۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلے ارسطو نے شاعری کی 4 اقسام بیان کی۔ نمبر 1 المیہ، نمبر 2 تربیہ، نمبر 3 غنائیہ، اور نمبر 4 رزمیہ۔ ارسطو شاعری کی تعریف کرتے ہوئے ہر قسم کی شاعری کو نقل قرار دیتا ہے۔ آج بھی ساری دنیا تسلیم کرتی ہے کہ شاعری زندگی کی نقل ہے۔ یہ نظریہ ارسطو نے افلاطون ہی سے اخذ کیا ہے، اور مکمل وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے: فن فطرت کی تقلید کرتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک دیگر فنون لطیفہ کی طرح شاعری بھی نقالی ہے، اور شاعری کے لیے جن لوازمات کی ضرورت ہے وہ یہ ہیں: وہ اشیاء اور حالات جن کی نقالی کی جاتی ہے، وہ جن کے ذریعے نقالی کی جاتی ہے، تخیل، فکر، مظاہر انسانی، مظاہر فطرت، وہ الفاظ جن کے ذریعے نقالی پیش کی جاتی ہے۔ ارسطو کے نزدیک شاعر عکس کے عکس کا پجاری ہوتا ہے، لیکن ارسطو کے ہاں یہ طریقہ کار بہت فطری ہے۔
اس کے علاوہ افلاطون مطالعہ فن اور مطالعہ اخلاق میں بھی فرق نہیں برتتا۔ ارسطو نے اس فرق کو واضح کیا ہے اور اس مقصد کے لیے اس کا طریقہ کار سائنسی اور دو ٹوک ہے۔ ارسطو کیا ہے پر بحث کرتا ہے، یعنی زندگی کی اصل کھری تصویر فن کے آئینے میں نظر آئے، اور افلاطون کیا ہونا چاہیے پر بحث کرتا ہے، یعنی زندگی کی تصویر کو کتنا حسین اور دلکش ہونا چاہیے۔ اور یہ بات فن کی بنیاد کے خلاف ہے، کیونکہ اس طرح ادب ایک مخصوص نظریے کی تدریس کرتا ہے اور زندگی کی حقیقی تصویر سے چشم پوشی کا مرتکب ہوتا ہے۔ ارسطو کے عہد تک یہ بات طے شدہ تھی کہ شاعر کو معلم اخلاق ہونا چاہیے، لیکن ارسطو نے اس حقیقت کو پا لیا کہ اخلاق کی تدریس شاعری کا افادی پہلو ہے، جبکہ ارسطو افادی پہلو کی بجائے جمالیاتی قدروں کی پرچار کرتا ہے۔ اس کا تنقیدی پہلو یہ ہے کہ شاعری اخلاق کا سرچشمہ نہیں، بلکہ شاعری ایک خاص قسم کی اعلیٰ مسرت پہنچاتی ہے۔ ارسطو نے اس نظریے کو یہاں تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کا خیال ہے کہ جو اذہان نارمل اور صحت مند ہوتے ہیں وہ جمالیاتی مسرت اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب فن پارہ جمالیاتی تقاضوں پر پورا اترتا ہو۔ اسی طرح ارسطو نے اخلاقی و افادی پہلوؤں کی ذمہ داری خالق کے کندھوں سے ہٹا کر کاری کے کندھوں پر ڈال دی۔ ارسطو کے اس کام کا توازن بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہاں یہ بات قابل توجہ ہے کہ ارسطو جمالیاتی خط کو بنیادی اور اخلاقی تدریس کو ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ وہ اخلاقی تدریس کا منکر نہیں، لیکن ایسی شاعری جو صرف اخلاقی تدریس کی پابند ہو کا قائل نہیں۔ اسکاٹ جیمز لکھتا ہے کہ افلاطون اخلاقیات اور جمالیات کو گڈمڈ کر رہا تھا، ارسطو نے اس کو دور کر کے جمالیات کی بنیاد رکھی۔ دوستو، اب کچھ ذکر کرتے ہیں ارسطو کے نظریہ وزن یا موزونیت کی۔ ارسطو کے عہد کے تناظر میں اس کے بعض بیانات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثلا ارسطو کہتا ہے کہ وزن یا موزونیت شاعری کے لیے لازمی نہیں۔ تنقید کا یہ حصہ انتہائی متنازع ہے اور متضاد بھی، کیونکہ ایک طرف تو ارسطو اپنے نظریات کی بنیاد جمالیات پر رکھتا ہے اور دوسری طرف وزن یا موزونیت کے خلاف اتنا شدید بیان دیتا ہے۔ دوستو، اس کی وجہ جاننے کے لیے اس کے عہد کے ادبی منظرنامے کو دیکھنا ضروری ہے، کیونکہ عظیم ادب و تنقید پہلے اپنے عہد سے عہدہ برا ہوتے ہیں اور پھر زمان کے قید سے آزاد ہو کر کلاسک بنتے ہیں۔ کہتے ہیں ارسطو کے عہد میں ایک بدعت عام تھی کہ محض کلام موضوع کو شاعری سمجھا جاتا تھا اور خیال و فکر کی اہمیت نہ تھی، یعنی اگر حکیم کا نسخہ بھی منظوم تھا تو اسے شاعری گردانا جاتا تھا۔ اس بدعت کے خلاف ارسطو نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے مخصوص استدلالی انداز کو چھوڑ کر جذباتی انداز اختیار کیا۔ دراصل ارسطو وزن اور موزونیت کے خلاف نہیں، لیکن ایسی شاعری کا بھی قائل نہیں جو صرف موزونیت کی حامل ہو اور اس میں کسی قسم کی سچائی کا انکشاف نہ ہو اور نہ ہی خیال و فکر موجود ہو۔ ارسطو کے اس بیان کو سیاق و سباق کے اس عہد میں دیکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام صورتحال میں ارسطو نغمگی اور آہنگ کا اتنا قائل ہے کہ بعض نثر پاروں کو شاعری مانتا ہے، لیکن اس موزونیت کو ثانوی اہمیت دیتا ہے اور لفظوں کے ذریعے تنقید کے مختلف طریقوں کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ شاعر لفظوں کے ذریعے جو نقالی پیش کرتا ہے وہ کسی کائناتی صداقت اور علم کی دریافت کا باعث بنے، تب ہی وہ شاعر کہلائے گا، کیونکہ قاری کو فوری مسرت اس وقت ملتی ہے جب شاعر شاعری کے ذریعے کائنات، انسان یا خدا کے بارے میں سچائی کا انکشاف کرتا ہے۔ اس طرح شاعر کی بنیاد علم اور اس کا فوری مقصد مسرت ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ شاعری میں ارسطو نے المیہ پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ المیہ کی تعریف کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ المیہ ایک ایسے عمل کی تقلید کرتا ہے جو سنجیدہ اور مکمل ہو، ایک خاص طوالت اور ذہامت کا حامل ہو، اس کے مختلف حصے زبان و بیان کے مختلف وسائل سے مزین ہوں، اس کی حیت بیانیہ ہونے کی بجائے ڈرامائی ہو، اور یہ رحم اور خوف کے مناظر کے باعث ان جذبات کے تزکیے کا موجب ہے۔ المیہ ارسطو کے نزدیک ایسے اعمال و افعال اور حالات و واقعات کی نقل ہے جس کی بنیاد دکھ درد پر ہے، اس لیے یہ خود بخود سنجیدہ ہے، ایک خاص طوالت اور ذہامت کا حامل ہو، اس کے مختلف حصے زبان و بیان کے مختلف وسائل سے مزین ہوں، اس کی حیت بیانیہ ہونے کی بجائے ڈرامائی ہو، اور یہ رحم اور خوف کے مناظر کے باعث ان جذبات کے تزکیے کا موجب ہو۔ المیہ ارسطو کے نزدیک ایسے اعمال و افعال اور حالات و واقعات کی نقل ہے جس کی بنیاد دکھ درد پر ہے،
اس لیے یہ خود بخود سنجیدہ ہے، ایک خاص طوالت اور ضخامت کا حامل ہو، اس کے مختلف حصے زبان و بیان کے مختلف وسائل سے مزین ہوں، اس کی حیت بیانیہ ہونے کی بجائے ڈرامائی ہو، اور یہ رحم اور خوف کے مناظر کے باعث ان جذبات کے تزکیے کا موجب ہو۔ اس کے مکمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس میں 3 وحدتوں کا خیال رکھا جائے: ابتدائی، وسط، انتہا۔ آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ ڈاکٹر جمیل جالبی اپنی تصنیف ارسطو سے ایلیٹ تک میں ارسطو کے المیہ یا ٹریجڈی کی اہمیت یوں واضح کرتے ہیں کہ ارسطو ٹریجڈی کو تمام اصناف کا کامل نمونہ سمجھتا ہے، بلکہ ایک جگہ وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ جو کچھ ٹریجڈی کے بارے میں کیا جائے گا وہ سب اصناف پر پورا اترے گا۔ ارسطو کے نزدیک المیہ ایک خاص طوالت و ضخامت کا حامل ہے، نہ تو اس کو اتنا طویل ہونا چاہیے کہ قاری کو پچھلے واقعات یاد رکھنے کے لیے ذہن پر زور دینا پڑے، اور نہ ہی اتنا مختصر ہو کہ قاری پر اپنا تاثر قائم کرنے میں ناکام رہے۔ اس کے مختلف حصے یعنی ابتدا، وسط اور انتہا زبان و بیان کے مختلف وسائل یعنی تشبیہ، استعارہ اور غنائیہ سے مزین ہوں، یعنی جمالیاتی خط کے لیے فن کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ ارسطو کے نزدیک المیہ کا فن فکری ڈھانچہ بیانیہ ہونے کی بجائے ڈرامائی ہو، یعنی حقیقت کا بیان سیدھے سادے طریقے کی بجائے ڈرامائی انداز میں ہو، تاکہ ناظر اور قاری میں تجسس و جستجو کے جذبے کو ابھارا جا سکے اور وہ یہ جاننے کے لیے بے چین ہو کہ آگے کیا ہوگا۔ المیہ کا آخری حصہ قابل توجہ اور نہایت اہم ہے، جس میں ارسطو کیتھارسس کا نظریہ پیش کرتا ہے، جس سے زائد جذبات کا انخلا ہوتا ہے۔ بعض ناقدین نے المیہ میں خوف کے جذبے پر اعتراض کیا ہے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ جب تک کوئی خطرہ بنی نوع انسان کو براہ راست نہیں گھیر لیتا، کوئی شخص بھی براہ راست خوف محسوس نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناظر فطری طور پر فنکار کے لیے ہمدردی محسوس کرتا ہے۔ دوستو، افلاطون کا خیال تھا کہ المیہ انسان کو بیمار کر دیتا ہے اور ان کی ذہنی گھٹن کو بڑھا دیتا ہے، جبکہ ارسطو کے نزدیک بیمار کرنے کی بجائے علاج کرتا ہے، اور اس کی یہی افادی اہمیت ہے۔ کیتھارسس کے سلسلے میں ایک اور بحث عام ہے کہ تظہیر نفس کی اہمیت نفسیاتی ہے یا اخلاقی۔ اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کیتھارسس منفی ہے یا زائد جذبات کا انخلا، چاہے وہ کسی طرح بھی ہو۔ اگرچہ ارسطو نے المیہ کے ذریعے صرف دکھ درد کے جذبات کے انخلا کا ذکر کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کام تربیہ، غنائیہ اور رزمیہ میں بھی انجام دیا جا سکتا ہے۔ المیہ کے ذریعے صرف جذباتی گھٹن کو ہی نہیں کم کیا جا سکتا، بلکہ یہ ہماری نگاہ کو بھی بصیرت عطا کرتی ہے۔ ہم تقدیر کے قائل ہونے لگتے ہیں اور ہمیں اپنا آپ ہلکا لگنے لگتا ہے۔ جذبات کا یہ تزکیہ انسانی تجربات کو وسیع کرتا ہے اور ان کی قوت برداشت کو بڑھاتا ہے۔ لیسننگ کے مطابق ارسطو نے المیہ میں خوف کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ناظر یہ سمجھتا ہے کہ مصیبت میں گرفتار شخص وہ خود بھی ہو سکتا ہے۔ پروفیسر ایم اشرف اس سلسلے میں لکھتے ہیں، رحم کو المیہ کا خصوصی جذبہ ضرور کہا جا سکتا ہے، خوف کی حیثیت ضمنی جذبے کی ہے۔ دوستو، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ارسطو کے نزدیک المیہ خالق اور ناظر دونوں کا تزکیہ کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی خالق تخلیق پیش کرتا ہے تو اپنی تخلیق کے ذریعے اس کرب سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے جو اسے تخلیق پر آمادہ کرتا ہے، اور ان کے جذبات کی تظہیر بھی ہوتی ہے۔ جب ناظر یا قاری اس سے حظ اٹھاتا ہے تو اس کے اندر کی گھٹن کم ہو جاتی ہے۔ ارسطو کے نزدیک المیہ بے چینی یا فشار کی بجائے صحت مند اثرات کا حامل ہوتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک المیہ کے عناصر ترکیبی 6 ہیں، جس پر تفصیلاً بحث کی ہے، جو یہ ہیں: پلاٹ، کردار، فکری مواد یا موضوع، معروضی تقلید، زبان و بیان، وسیلہ، نغمہ، منظر۔ ان سب میں ارسطو پلاٹ کو بنیادی اہمیت دیتا ہے۔ ارسطو کی نظر میں پلاٹ کیا ہے، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، ارسطو کا خیال ہے کہ پلاٹ ہی واقعات کی بناوٹ میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پلاٹ زندگی کے نمائندہ واقعات کو آپس میں اس طرح جوڑتا ہے کہ ہر واقعہ پہلے سے جڑا ہوا نظر آتا ہے، اس کا منطقی نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ پلاٹ واقعات کے تسلسل کو مد نظر رکھتا ہے اور پلاٹ ہی کے ذریعے کہانی میں یکے بعد دیگرے واقعات کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ پلاٹ واقعات کا مرتب ڈھانچہ ہوتا ہے، یہ المیہ کا پہلا اور بنیادی عنصر ہے۔
ڈاکٹر سجاد باقر رضوی مغرب کے تنقیدی اصول میں ارسطو کے نزدیک پلاٹ کی اہمیت یوں بیان کرتے ہیں کہ ارسطو کی نظر میں پلاٹ ڈرامائی اشخاص کو ذاتی جذباتی صلاحیتوں، کرداروں اور ان کے عقلی و فکری رجحانات، خیالات دونوں میں سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ارسطو المیہ میں کرداروں کو بھی اہمیت دیتا ہے، لیکن اس کا خیال ہے کہ کرداروں کی گفتگو چاہے کتنی ہی دلچسپ، منطقی اور مرتب کیوں نہ ہو، وہ ایک پلاٹ کے ذریعے کہانی کی بنت نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اولین حیثیت پلاٹ ہی کو حاصل ہے اور کردار تو محض پیش کرنے والے ہیں۔ کرداروں میں وہ ہیرو کے کردار کو اہمیت دیتا ہے۔ اگر ہیرو کو اپنے دوستوں سے مصائب ملے تو المیہ مثالی بن جاتا ہے۔ اس سلسلے میں خود ارسطو کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ اہم خیز و صورت ہے جس میں اس ذریعے سے برے نتائج برآمد ہوں جس سے اچھے نتائج کی توقع ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھا تفصیلی تذکرہ ارسطو کی زندگی کے حوالے سے اور اس کے کارناموں کے حوالے سے۔ آئیے اب آپ کو ارسطو کی وفات کے بارے میں مختصراً بتاتے ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق ارسطو اپنا اسکول سکندر اعظم کی وفات تک چلاتا رہا، جس کا 323 قبل مسیح میں اچانک انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ایتھنز کے شاہی خاندان اور خود ارسطو کے لیے حالات خراب ہونا شروع ہو گئے۔ ایتھنز کی اسمبلی نے یونانی شہری ریاستوں کو سکندر اعظم کے خاندان سے نجات دلانے کے لیے سکندر کے جانشین کے خلاف جنگ شروع کر دی اور اس کو تخت سے ہٹا دیا۔ نئی انتظامیہ نے ارسطو کو نشانہ بنانے کا منصوبہ بنایا اور اس پر یہ الزام لگایا کہ ارسطو دیوتاؤں کا احترام نہیں کرتا اور اسی بنا پر اسے ملحد قرار دے دیا گیا۔ یہی وہ الزام تھا جس کے تحت 399 قبل مسیح میں افلاطون کے استاد سقراط کو سزائے موت دی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس پر مقدمہ چلایا جائے، ارسطو ایتھنز سے نکل گیا اور یوبیا جزیرے میں کالکس کے مقام پر چلا گیا اور اپنی زندگی کا باقی حصہ اس نے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ وہیں گزارا۔ اس علاقے میں جا کر ارسطو کے نظام انہضام میں خرابی پیدا ہو گئی اور 322 قبل مسیح میں 63 سال کی عمر میں ارسطو کا انتقال ہو گیا اور اسے اس کی پہلی بیوی کی قبر کے قریب دفنایا گیا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی اور آپ اگلی ویڈیو کون سے ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔